السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ کچھ ایسے سائن سمٹم لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو ایزیلی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، آپ نے صحیح سنا، کیونکہ کافی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس پیشنٹ کے جو ہے وہ گردے فیل ہو چکے ہیں، یا یہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈائلیسس کی طرف چلا گیا ہے، یا کچھ بھی ایسے سننے کو ملتا ہے، لیکن یہ کافی کم سننے کو ملتا ہے کہ اس پیشنٹ کے جو ہے وہ گردے خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ گردوں کی کیا سائن سمپٹم ہے، کیا علامات ہے جو وہ آپ کو جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ جو ہے آپ کے گردے خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ ایزیلی آپ اس چیزوں کو کور کر سکیں اور آپ کی گردے خراب ہونے سے بچ سکیں، یا ڈائلیسس پر آپ جو ہے وہ جانے سے بچ سکے۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی سائن سمپٹم لے کر آئے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملے گی، اور کافی زیادہ جو ہے ان چیزوں کے حوالے سے آپ نے غور کرنا ہے، اور آگے پیچھے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کو آغاز کر لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بات کیا کہ آج ہم بات کریں گے کڈنی کے کچھ ایسے پرابلمس کے حوالے سے جو آپ کے سائن سمپٹم ہے، جو آپ کو پہلے ہی آگاہی دیتے ہیں کہ آپ کے گردے جو ہے خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ فیٹنگ کیا ہوتا ہے، آپ کو کافی زیادہ تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا گردے جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، پراپر جو ہے وہ بلڈ کو فلٹر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو فرسٹ نمبر پر ہے فیٹنگ، مطلب کہ تھکاوٹ۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام وغیرہ کر لیا تو اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بنا کوئی کام کیے آپ کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے مطلب کہ یہ دل کرتا ہے کہ آپ لیٹے رہے کوئی کام وغیرہ نہ کریں، کافی زیادہ تھکاوٹ سی ہوتی ہے۔ تو یہ گردے کا کی ایک سائن سمپٹم ہے۔ اور دوسرے کے حوالے سے سیکنڈ پر اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ نمبر پر آتا ہے اس میں نوزیا اینڈ وومیٹنگ کے آپ کو کافی زیادہ جو ہے نوزیا وومیٹنگ آتی ہے، مطلب کہ الٹیاں وغیرہ آتی ہیں۔ تو یہ بھی کسی کا ایک سائن سمپٹم ہے، کیونکہ اگر آپ کے ایک تو یہ ہے کہ اسٹمک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کافی زیادہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو ہے اس سے بھی آپ کو وومیٹنگ وغیرہ آتی ہے، یا نوزیا ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کا دل ایسی کرتا ہے جیسے آپ کو الٹیاں ابھی ہو جائے گی۔ تو یہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس کنفیوژن، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز پر آپ کا جو ہے وہ کنسنٹریٹ جو ہے وہ پراپر کنسنٹریٹ وغیرہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ کسی چیز کے حوالے سے کنسنٹریشن وغیرہ کریں تو کیونکہ آپ کے جسم میں کچھ ایسے آئلز وغیرہ کچھ ایسے ہارمون چیز وغیرہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بیلنس نہ کریں، آپ کی کڈنی جو ہے اس کی ہومیوسٹیسس وغیرہ نہ کریں، اس کو بیلنس نہ کریں تو کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلم وغیرہ ہوتی ہے آپ کی باڈی میں، یا جس کی وجہ سے ایک یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ پراپر کس چیز پر بھی آپ پڑھائی کی طرف اگر ہم اسٹڈی کے حوالے سے بات کریں تو اسٹڈی پر آپ فوکس نہیں کر پاتے، یا اگر کسی جاب وغیرہ جاب والے پرسن ہیں تو وہ آپ کا جو ہے پراپر طریقے سے فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹربنس وغیرہ اس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک سائن سمپٹم ہے۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس آتا ہے آپ کے لور لپ اور اپر لپ میں جو ہے وہ سویلنگ ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ آپ کی اپر لپ اگر آپ دیکھیں تو ایک نارمل، جو آپ اگر ہمارے ہاتھ دیکھیں تو ایک نارمل جس طرح سے شیپ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، بلکہ ہائیڈریٹڈ وغیرہ ہو گئی، مطلب کہ اس میں کافی زیادہ آپ کو یوں لگ رہا ہوگا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ سویلنگ وغیرہ ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس جگہ کو پریس کریں گے اپر لپ یا لور لپ، مطلب کہ اگر آپ کے ہاتھوں کے حوالے سے بات کریں یا آپ کے پیروں کے حوالے سے بات کریں، تو اگر اس جگہ کو آپ دبائیں گے تو کافی تو کچھ سیکنڈ کے لیے آپ اس جگہ کو دیکھیں گے کہ وہ پریس ہی نظر آ رہی ہوگی، اور آہستہ آہستہ اپنی شیپ میں جو ہے وہ آ رہی ہوگی، بلکہ اور اگر نارمل سکن کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہمارے نارمل سکن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی آ جاتی ہے، مطلب کہ اس میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو آپ کڈنی کے جو ہے وہ مطلب کہ آپ کی کڈنی اگر خراب ہو رہے ہیں تو یہ سائن سمپٹم بھی آپ کافی زیادہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو فور ایپیٹائٹ وغیرہ ہوتی ہے، ایپیٹائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے، مطلب کہ اگر آپ نارمل طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ نارمل آپ کو کتنی دفعہ دن میں کھانا پڑتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ بھوک وغیرہ نہیں لگتی، مطلب کہ اگر آپ نے ایک ٹائم دن میں ایک ٹائم کا ناشتہ وغیرہ کر لیا، کھانا وغیرہ کچھ بھی کھا لیا، تو آپ کو دوسرے ٹائم ایٹ اے ٹائم جس مطلب کہ اگر آپ نے صبح کچھ کھا دیا تو دوپہر کو آپ کو بالکل بھی بھوک نہیں لگتی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کو رات کو بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، مطلب کہ پورے دن پہ ایک ہی میل جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوتی ہے،
تو یہ ایک سائن اور سمٹم ہے کہ آپ کے گردے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں چیزوں کو جو ہے وہ مطلب کہ آپ کے باڈی سے جو ہے وہ یا آپ کے بلڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یوریا یا کریٹین وغیرہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایبزارب نہیں کر پا رہے ہوتے یا سپریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک سائن اور سمٹم ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گردے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہو. یہ الارمنگ ہے آپ کو جو آپ کے گردے دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو مسل کریمپ وغیرہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ جو ہے وہ پور نیوٹریشن وغیرہ مطلب کہ آپ کی باڈی میں پراپر چیزیں نہیں جا رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے مسل میں جو کہ وہ کافی زیادہ یہ کریک دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کوئی چل رہے تھے یا کوئی آگے پیچھے کچھ کام وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے کافی زیادہ کریک دیکھنے کا جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. کریک کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے پیشنٹ. تو اس مین کے رہتے آپ کے گردے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 6 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ہے وہ ڈرائینس مطلب کہ ڈرائی اسکن جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بلیچنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کا اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہوگا اور ایچنگ وغیرہ آپ کی اسکن پر ہوگی مطلب کہ آپ کو خارش وغیرہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. مطلب کہ آپ کی اسکن پر جو ہے وہ کافی زیادہ خارش جو ہے آپ کو محسوس ہوگی اور خارش ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کا اسکن جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈرائی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ایسے پیشنٹ جو ہے اگر وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پراپر طریقے سے فلٹر نہیں کر پا رہے ہوتے بلڈ وغیرہ کو تو جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ پیاس وغیرہ نہیں لگتی تھی اور اس وجہ سے آپ کے اسکن اگر آپ دیکھیں گے تو اسکن کافی ڈرائی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ نمبر 7 اور نمبر 8 اینڈ لاسٹ ہم بات کریں گے تو اور یہ کافی زیادہ خطرناک چیز ہے. اگر آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے تو اٹس مین کہ آپ کے گردے بہت قریب ہو گئے خراب ہونے کے یا کوئی قطری وغیرہ اتر رہی نہیں تو آپ کو پراپر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. 8 نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے آپ کے یورین میں جو ہے وہ آپ کو جلن وغیرہ محسوس ہوگی اور آپ کو کافی کم فریکوینسی میں جو ہے وہ یورین جو ہے ویسٹیز ہوگا مطلب کافی کم سا یورین بھی آ رہا ہوگا آپ کو تو آپ کو واش روم کی حاجت پڑ سکتی ہے مطلب کہ آپ واش روم زیادہ چاہتے ہوں گے اس ٹائم پر اور کافی کم یورین آپ کو دیکھنے کو اس میں ملتا ہے. اور یورین جب آپ پاس کر رہے ہوتے ہیں اس ایک مخصوص ٹائم پر آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ کو کافی زیادہ یورین میں جو ہے وہ جلن وغیرہ محسوس ہوتی ہے. تو یہ کچھ سائن سمٹم کے حوالے سے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل گئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے ساتھ نہ رکھے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے گائیڈنس وغیرہ ملے. اور ان چیزوں میں سے اگر آپ کو کوئی بھی دیکھنے کو ملے تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنے ایک فیملی ڈاکٹر سے رجوع کرے تاکہ کوئی بھی اگر ایسا جو ہے آپ کے گردے فیل ہونے کی طرف جا رہے ہو یا گردے خراب ہو رہے ہو تو آپ کا پراپر طریقے سے علاج کرے. اور اس میں جو ہے بے احتیاطی آپ کے جسم کے لیے ہی نقصان دہ ہے. تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تک کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.